مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ آج ہم یسوع کی اس صلیب کے واقعے کو بیان کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں گاڈ از لو منسٹریز کا شکر گزار ہوں، سسٹر الزبتھ کا اور اپنی بیٹی یوجین کا، جس کے وسیلہ سے میں آپ کے ساتھ ملا۔ مجھے آج جو ذمہ داری دی گئی وہ ہے تیسرا کلمہ، جس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں مرقوم ہے 19ویں باب کی 26ویں 27ویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ بلکہ یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب 27ویں آیت لکھا ہے، پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ اس کلمے کو محبت کا کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس پوری سچویشن کو دیکھیں، یسوع کے اس کرب کی حالت کو دیکھیں جو صلیب پر وہ سہ رہا ہے، گثسمنی سے شروع ہوا ہے کہ کس دکھ سے، کس کرب سے گزر رہا ہے کہ اس کا پسینہ خون کی طرح نکل رہا تھا، پھر کس طرح سے اسے گھسیٹتے رہے، کبھی کسی عدالت میں، کبھی کسی عدالت میں، اور اس تکلیف اور درد میں وہ فکر مند رہتا ہے اپنی ماں کے لیے، وہ اپنی ذمہ داری کو نہیں بھولتا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ کلمہ نہ صرف محبت کا بلکہ فکر مندی کا کلمہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ذمہ داری کا کلمہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، ہوش مندی کا کلمہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ میری بہن میرے بھائی، یہودی کلچر کے مطابق جو پلاٹھا ہوتا تھا وہ اپنے ماں باپ کو سنبھالتا تھا، اسے دگنا حصہ ملتا تھا، تو یسوع پلاٹھا تھا، تو یسوع اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے۔ اور میری بہن میرے بھائی، ہمیں یہ کلمہ سکھاتا ہے کہ ہم بھی اپنے خاندان کی فکر کریں، اپنے ماں باپ کی فکر کریں۔ کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ میرے حالات ایسے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بڑی تکلیف میں، دکھ میں زندگی گزار رہا ہوں، بڑی پریشانی میں۔ میری بہن میرے بھائی، یسوع نے اس پریشانی کی حالت میں، اس کرب کی حالت میں ہمیں دکھایا اور سکھایا کہ دیکھو، اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگتے، اپنے جو کام کرنے والے ان سے نہیں بھاگتے، اور اپنے رشتوں سے کبھی منہ نہیں موڑتے۔ حالات کیسے ہو جائیں، جو ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ کرنی ہی ہوتی ہیں۔ اور میری بہن میرے بھائی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب یسوع کھانا کھلاتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ساتھ تھے، اور لکھا ہے 5,000 کا ذکر تو ہے، یہ 5,000 مرد تھے، اگر عورتوں اور بچوں کو ملایا جائے تو یہ 10,000 سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ شاگرد آتے ہیں، 70 کا ذکر ہے کہ 70 شاگرد ہے کہ یسوع ہم نے تیرے نام سے بدروؤں کو نکالا ہے، تو ہزاروں لوگ اس پاور کو، اس خدمت کو نہ کر سکے، اس کے ساتھ نہ رہ سکے، چھوڑ گئے۔ اور بعد میں جب یسوع نے شاگرد چنے تو ان 70 میں سے بھی اس لائق نہ تھے کہ انہیں چنا جاتا، 12 بیسٹ چنے، اور درجنوں چھوڑ گئے اس وقت بھی۔ اور پھر صلیب تک پہنچتے کتنے رہ گئے؟ ایک نے تو پہلے اتنا دھوکہ دیا، اتنا دھوکہ کہ اس نے خنجر پیٹھ پر کھونپ دیا۔ ان سارے دکھوں میں یسوع بڑھتا رہا، صلیب کی جانب چلتا رہا، اور آخر کار ان 11 میں سے بھی 10 چھوڑ گئے، اور ایک آخری بچہ جو صلیب کے پاس کھڑا ہے، یوحنا۔ اسی لیے اس نے کہا کہ یوحنا دیکھ، یہ تیری ماں ہے، ارے ماں دیکھ، اے عورت دیکھ، یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور میں جب یہ کلمہ تیار کرا تو مجھے بڑی ایک زبردست جو ہے انسائٹ جیزس نے، پاکروں نے دی کہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں، جو قریب رہتے ہیں خدا کے، خدا انہیں بڑی بڑی ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ جو لوگ وفادار ہوتے ہیں، خدا کے پاس رہتے ہیں، اس کی رفاقت میں رہتے ہیں، خدا ان کو بڑی بڑی ذمہ داریاں دیتا ہے۔ یوحنا رسول آخر تک اس کے ساتھ تھا، صلیب تک اس کا ساتھ نبھایا، تو اس نے اتنی بڑی ذمہ داری اسے دی، اپنی ماں اسے سونپ دی۔
میری بہنوں میرے بھائیوں، کیا ہمیں یسوع نے کوئی ذمہ داری دی ہے؟ کیا ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اس ذمہ داری میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، اور یہ سیکھنے والی بات ہے۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے، تو پھر وہ اپنی ماں کو کیوں نہ سنبھال سکا؟ اگر وہ سنبھالتا ہے تو وہ ماں کو کیوں نہ سنبھال سکا؟ اس میں 2 لیسن ہے، وقت کم ہے لیکن ویری امپورٹنٹ 2 لیسنز وی نیڈ ٹو لرن۔ لیسن نمبر 1 وہ یہ ہے کہ خداوند سنبھالتا ہے، الہی ذمہ داریاں خدا کی ہیں، لیکن جو جسمانی ہمیں ذمہ داریاں ادا کرنی ہوتی ہیں وہ تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ ماں کو ایسے روڈ پر نہیں چھوڑ سکتا تھا، گلی محلے میں نہیں چھوڑ سکتا تھا، وہ اسے سنبھالتا اسپرچولی آسمانوں سے، لیکن فزیکلی کسی کی ذمہ داری تھی کہ وہ کسی 4 دیواری میں رہتی۔ ہم کئی دفعہ کئی کام جو ہے خدا کے نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں او یہوہ یری ڈونٹ وری، یہوہ یری ہے، لیکن جو میرے کام کرنے والے فزیکل ہیں وہ مجھے کرنے ہیں۔ اسپرچول کام خدا کرتا ہے، پاورفل کام خدا کرتا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ سنبھالنے والا ہے۔ میری بہن میرے بھائی، ایک اور بڑی گہری بات ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں شیئر کروں۔ میں اب کئی دفعہ سوچتا ہوں، پھر میں اس لیے شیئر نہیں کرتا اس کلمے کے حوالے سے کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ گروپ بڑا اسپرچول اور انڈرسٹینڈنگ گروپ ہے، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یسوع کا مقدسہ مریم کے ساتھ جو ماں بیٹے کا رشتہ تھا وہ بڑا اسپرچول تو تھا ہی، لیکن وہ فزیکل زیادہ تھا، کیونکہ وہ خدا کی ماں نہیں تھی، یسوع کی ماں تھی۔ اس جسم نے اس بدن میں جنم لیا تھا، اور مقدسہ مریم جو ہے اس نے خدا کو پیدا نہیں کیا تھا، خدا کو خلق نہیں کیا تھا۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ تمام چیزوں سے پہلے مولود ہے۔ تو کیا مقدسہ مریم یسوع سے پہلے مولود تھی؟ میرا بیٹا جائرس ہے، یا میرا بیٹا جوشوا ہے، میری بیٹی رائنا ہے، تو وہ میرے بچے ہیں، وہ مجھے پاپا کہتے ہیں۔ اگر جائرس کو میرا باپ بننا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مجھ سے پہلے بنا ہے، مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہمارے مسلم بہن بھائی ہیں اس لیے سوال کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں وہ خدا کی ماں، اسے پوجتے ہیں، پرستش کرتے ہیں۔ مقدسہ مریم مقدسہ ہے، میں اس کی توہین نہیں کر رہا، وہ مقدس ہیں، پاک ہیں، تعریف کے لائق ہیں، تعظیم کے لائق ہیں، عزت کے لائق ہیں، لیکن پرستش کے لائق نہیں۔ جی لرن دس، پرستش کے لائق نہیں۔ تو یسوع جب جا رہے تھے تو انہوں نے اس لیے اپنا وہ جو زمینی رشتہ تھا ڈسکنیکٹ ہو رہا تھا، وہ فزیکلی اب اس دنیا میں نہیں تھے، وہ جا رہے تھے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ اب میں جا رہا ہوں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ اس کی ماں نہیں، وہ یسوع کے جسمانی طور پر اس کے اندر اس جسم پیدا ہوا تھا، خدا پیدا نہیں ہوا تھا۔ مقدسہ مریم کے بطن میں خدا پیدا نہیں ہوا تھا، بلکہ جسم لیا تھا یسوع نے۔ پلیز اسے سمجھیے گا، ٹائم نہیں میرے پاس، یہ بہت گہری تھیولوجی ہے، لیکن اس کلمے میں یہ ٹچ ہو رہی ہے کہ کیوں وہ چھوڑ کے چلا گیا، کیوں اسے کہنا پڑا۔ کہیں نہ کہیں سنبھل ہی جاتی، وہ کہیں نہ کہیں سنبھال ہی لیتا، لیکن وہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ میرا اس کے ساتھ جو یہ میری ماں ہے، اس جسم کی ماں ہے، he is going to get back to his throne۔ اب وہ اس تخت پر واپس جا رہا ہے، تو وہ جو تخت پہ یسوع بیٹھا خدا، وہ اس خدا کی ماں نہیں۔ yes we need to learn this، پلیز مشکل ہے ہضم کرنا یہ کانسیپٹ، لیکن میں کیا کروں، میں جب دعا کر رہا تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میں یہ نہ بات کروں، بڑی سینسٹیو بات ہے، لوگوں کو کبھی کبھار ہضم نہیں ہوتی، لیکن یہ مجھ پر بھار تھا کہ مجھے یہ سکھانا ہے، مجھے یہ بات کرنی ہے۔ تو میری بہن میرے بھائی، یہ یسوع کے ساتھ جسمانی رشتہ تھا۔ اگر یسوع خدا ہے تو کیا خدا کی کوئی ماں ہوتی ہے؟ پھر مسلمان صحیح کہتے ہیں، کیا خدا کی کوئی ماں ہوتی ہے؟ خدا کا کوئی باپ ہوتا ہے؟ نہیں۔
किसी की माँ या बाप होने के लिए उससे पहले पैदा होना जरूरी है। तो यसु बनाए आलम से पेशतर मौलूद था। मुकद्दसा मरियम बनाए आलम से पेशतर मौलूद नहीं थी, वो पैदा हुई थी, उसे यसु ने तख्लीक किया था, क्योंकि यसु खालिक है। कुलसियों के खत में लिखा है कि सारी चीजें उसके वसीला से तख्लीक हुई हैं, यसु के वसीला से। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, सिर्फ अहम बात यह है सीखने की कि हम ये सीखें कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने रिश्तों को निभाना है। हमारी माएँ, हमारे बाप तरसते हम खिदमत के लिए, हम बहुत खिदमत करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी खिदमत नहीं करते तो हमारी खिदमत अधूरी है। आए अपने माँ बाप अगर हमारे जिंदा हैं, हयात है, इस ईस्टर पर उन्हें कोई स्पेशल गिफ्ट दें, कोई स्पेशल दावत दें। हम अपनी बीवी बच्चों को तो ले जाते हैं अच्छी अच्छी जगहों पर, आए माँ बाप को भी लेकर जाएं। आए अपनी जिम्मेदारियों को देखें, आए केयर करें, उनकी इज्जत करें उनकी। कोई भी हमारे हालात हो, कितने भी हालात बुरे हों, फिर भी यीशु ने सिखाया कि उन हालात में भी आपने उस जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होना। खुदा आपको बरकत दे। आमीन, आमीन।